شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے۔ اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ تو یہ ہماری خوش بختی، ہماری فیروز بختی کہ ہمیں وہ محبوب نصیب ہوئے جس کے لیے زمانے تڑپتے رہے، ترستے رہے، منتظر رہے، آنکھیں بچھی رہیں، تمنائیں بیتاب رہیں، آرزویں مچلتی رہیں، لیکن وہ جان بہار بن کے تشریف لے آئے۔ اب جب حضور تشریف لائے ہیں پھر صحابہ نے تو حد کر دی نا، اپنا سب کچھ ان کے نام پہ لٹا دیا، کہا آپ کے دین کا جھنڈا لے کے اٹھیں گے اور دنیا کے آخری کنارے تک پہنچیں گے۔ پھر تابعین نے وہ جھنڈا تھاما، تبع تابعین نے وہ جھنڈا تھاما۔ اس شخص کی کہانی ہم نہیں بھول سکتے جو گھوڑے پہ بیٹھ کے اللہ کے نام کی دعوت دیتے ہوئے آگے بڑھا، آگے دلدل آ گئی، زمین ختم ہو گئی، تو گھوڑے کی باگیں کھینچ لیتا ہے اور کہتا ہے مالک میرے جذبے تو جوان تھے، تیری زمین ہی ختم ہو گئی۔ اس پہ اقبال نے کہا تھا دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو وہ ہمارے اسلاف تھے۔ آج میں اور آپ حضور کے میلاد میں آئے ہیں، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن میں اتریں، اپنے اندر اتریں اور سوچیں کیا ایک محفل سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کہ ایسے ہاتھ لہرانے سے حضور کا محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کڑکدار نعرہ لگانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کیا لوگوں کو بلائیں، دعوت دیں، کھانے کھلائیں، بریانیاں کھلائیں تو کیا حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ آئیے اگر حضور سے محبت کرتے ہیں تو سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی غلامی کے رنگ میں رنگے جائیں۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تمہیں کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ فرماتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا نہ پڑے، تجھے بتانا بھی نہ پڑے، تیری وضاقتہ، طرز زندگی، انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تو دور سے آ رہا ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ تو یہ میری اور آپ کی فیروز بختی کہ ہمیں وہ رسول اور نبی نصیب ہوئے۔ تو آئیے اپنی زندگی کی ایک ایک سانس حضور کے نام کر دیں، جئیں تو حضور کے لیے، مریں تو حضور کے لیے، اور اپنی زندگی کو حضور کی راہوں میں نچھاور کرتے ہیں، ان کے دین کا جھنڈا لے کر کے اٹھیں اور دین کے پیغام کو دنیا تک کے ایک ایک کونے تک پہنچانے کا عزم کریں۔ اور وہ کیسے ممکن ہوگا کہ ہم اپنے انداز زندگی کو تبدیل کریں۔ جب کوئی شخص صالحیت کا لبادہ پہن لیتا ہے تو پھر وہ زبان سے نہ بھی بولے، وہ سنت و سیرت کا پیکر گلی سے گزر بھی رہا ہو تو وہ بھی تبلیغ کا رنگ ہوتا ہے، وہ بھی ایک انداز ہوتا ہے، دعوتی انداز ہوتا ہے۔ لیکن اگر میں زبان سے دعوت دین کی دیتا رہوں اور میرا رویہ، میرا عمل، میرا کردار، میرا لہجہ، میرے اخلاق اس کی نفی کر رہے ہوں تو میں حرف حرف منافقت کر رہا ہوں۔ اس لیے مجھے اپنے رویے کو، اپنے طرز زندگی کو، اپنے انداز معاشرت کو حضور کی سنت کے سانچے میں ڈھالنا پڑے گا۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد۔ اقبال نے کہا تھا چوب نام مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کہ اے محکوم غیر، سینائے تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگو بو، بر زبان خود میالہ نامے ہو۔ تو اس کو پنجابی میں جو ہے وہ قلم توڑ دیا، اللہ اکبر، یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری۔ ذرا دیکھیے شعر کا حسن دیکھیے، اٹھان دیکھیے، یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری۔ تو اپنے آپ کو ان کی محبت کے رنگ میں رنگ لو اور پھر دیکھنا کہ حضور کی محبتیں اور رحمتیں کیسے برستی ہیں۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا ایک ایک بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہیں تھے، ہمیں تو اپنے آپ کا بھی نہیں پتا تھا کہ ہم کون ہیں۔ اور مجھے بتاؤ جس کو یہ بھی نہ خبر ہو کہ میں کون ہوں، اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا نا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ اور یہ اپنا بھی نہیں تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا، اسے شعور ذات ہی نہیں تھا، اسے خود آگہی کا نور ہی نصیب نہیں ہوا تھا۔ تبھی تو انسان ہو کے، اشرف المخلوقات ہو کے
درختوں کو، پتھروں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو اپنا معبود سمجھتا تھا۔ انسان کی پیشانی کہاں کہاں رسوا نہیں ہوئی، درختوں کی جڑوں کو اس نے سجدہ کیا ہے۔ یہ کیچوا نہیں ہوتا مچھلی پکڑنے کے لیے جس کو کانٹے سے لگاتے ہیں، کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا ہے۔ پتھروں کو اس نے معبود سمجھا، بہائم کو، چوپایوں کو، لٹکتے پھلوں کو، برستی بارش کے قطروں کو معبود سمجھتا رہا، بادل کو معبود سمجھتا رہا، تنکوں کو، حشرات الارض کو، بہتے پانیوں کو، جلتی آگ کو اور چلتی ہواؤں کو اپنا معبود سمجھتا رہا۔ اسے یہ نہیں پتا کہ میں ہوں کون۔ اے تماشا گاہے عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی، دنیا تجھے ڈھونڈنے نکلی ہے، تو کس کی تلاش میں ہے؟ یہ اشرف المخلوقات ہو کے، مقصود کائنات ہو کے، یہ اس کائنات کا دل اور کلیجہ ہو کے حشرات الارض کو، سانپوں کو، بچھوؤں کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ یہ تو میرے حضور نے بتایا، یہ تیرے معبود نہیں ہیں، تیری دہلیز کے نوکر ہیں۔ ان درختوں کو پوچھتا ہے، یہ تو تجھے چھاؤں فراہم کرنے کے لیے، آکسیجن دینے کے لیے، تیرے ایندھن کے کام آنے کے لیے، تیرے ذوق نظر کی تسکین کے لیے، تجھے پھل فراہم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان جانوروں کو پوچھتا ہے، یہ تو تیری سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، تجھے دودھ اور گوشت کی ضروریات فراہم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ چاند، سورج، ستارے، اجرام فلکیہ، یہ تیرے معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ نہیں تو دیکھ، یہ انگلی اٹھتی ہے اور چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے، سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آتا ہے، اور سڑیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، اور پتھراں نو کل میں پڑا جاندا، قطرے کو سمندر، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ اب انسان کی آنکھ کھلی کہ میں کون ہوں، کہ یہ پوری کائنات۔ درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں، تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ درخت شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے سلامی دینے حاضر ہو جاتے۔ حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ ایک سفر سے واپسی تھی، راستے میں قیام ہوا تو حضور استراحت فرمانے لگے، تو میں حضور کے پہرے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ دور صحرا میں ایک درخت تھا، وہ ہلنے لگا، پھر جڑوں سمیت اکھڑا اور شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا۔ میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی، لیکن کوئی تھا نہیں کہ جس سے بات کروں۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی جگہ سے چلا اور جہاں سے اکھڑا تھا وہیں جا کے نصب ہو گیا۔ حضور بیدار ہوئے تو سلام عرض کرنے کے بعد میں نے پہلی بات یہی عرض کی، میں نے کہا حضور وہ سامنے والا جو درخت ہے تھوڑی دیر قبل اپنی جگہ سے اکھڑا تھا، شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا یہاں آیا، رکا، جھومتا رہا، پھر واپس چلا گیا۔ حضور نے حیرت کا اظہار نہیں کیا، میں تو سویا تھا، تفصیل سناؤ، کوئی آندھی آئی، کوئی جھکڑ آیا، کوئی طوفان آیا، کیسے اکھڑا؟ حضور مسکرا دیے اور فرمایا ہاذہ شجرۃ استاذنت ربھا، فرمایا یہ درخت ہے، اس نے رب سے اجازت مانگی تھی، مالک تیرا محبوب نیڑے آیا ہے، سلام نہ کر رہا ہوں، فاذن لہا، تو رب نے اس کو اجازت دے دی تھی، یہ مجھے سلامی پیش کرنے آیا تھا۔ تو پوری کائنات تو ان کے حسن کا طواف کرتی دکھائی دیتی ہے۔ وہ انگلی اٹھاتے ہیں، چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں، سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آتا ہے، درخت کلمہ پڑھ رہے ہیں، کنکر بول کے گواہیاں دے رہے ہیں۔ اب انسان کی آنکھ کھلی کہ میں جن کو معبود سمجھتا تھا یہ تو ہمارے گرد طواف کر رہے ہیں۔ اب اس کی آنکھ کھلی، اب شعور سنبھلا، اور اب وہ سمجھنے لگا کہ میں کون ہوں، اپنی حیثیت سے اب آگاہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اسے اب اپنی ذات کا شعور ہونے لگا۔ خود سے ملاقات تب ہوئی جب حضور تشریف لائے۔ تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا، خود ہی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خود ہی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پر نیا ہو جا، گزر جا بن کے سیلے تند رو کو ہو بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خاں ہو جا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ اسے اب پتہ چلا، اپنی ذات کی شناخت اب ہوئی۔ اللہ اکبر۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا،
नाखुदा तू, बहर तू, कश्ती भी तू, साहल भी तू, देख आकर कूचाए चाके गिरेबा में कभी, कैस तू, लैला भी तू, सहरा भी तू, महमल भी तू, वाए नाकामी के तू मोहताजे साकी हो गया, मैं भी तू, मीना भी तू, मस्ती भी तू, हासिल भी तू, आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू, रहरो भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू, बेखबर तू, जौहरे आईनाए अय्याम है, तू जमाने में खुदा का आखिरी पैगाम है। तो अब इंसान को अपनी जात का शऊर हुआ। खुदा शनासी तो बड़ी दूर की बात है, मैं कहते इंसान की अपनी मुलाकात अपने आप से तब हुई जब हुजूर आए, खुदी का शऊर तब मिला जब हुजूर आए, मन से आगही तब हुई जब हुजूर आए। तो अगर वो तशरीफ फरमा ना होते, खुदा शनासी तो बड़ी मंजिल है, इंसान खुद शनास भी ना होता, अपने जात से भी आगाह ना होता। इंसान इंसान हो के इंसानों के गले चीर रहा था। सका बाप अपनी बेटी जिंदा दरगोर करके फख्र करता था कि मैंने अपनी आबरू बचा ली है। माएं दुनिया की मंडियों में बिकती थी, बाप की तौकीर कोई नहीं थी। और ये तो मेरे हुजूर आए जिन्होंने आके बताया कि बेटी इज्जत की जगह पर है। आपने ये हदीस बारहा सुनी होगी, उलमाए किराम से बारहा सुनी होगी, लेकिन जरा इसको इस पहलू में देखो। जब बेटियों को जिंदा दरगोर करके बाप फख्र कर रहा था, उस जमाने में मेरे हुजूर ने कहा मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये सिर्फ कलमा तहसीन ही नहीं है, ये कलमा जिहाद है। उस दौर में जब बेटियों को जिंदा दरगोर करके बाप फख्र कर रहा था। आज तो हर शख्स अपनी बेटी को करारे जान समझता है, बेटी को आंखों का नूर समझता है, नूरे नजर समझता है। बेटी के जहेज के लिए बाप अपनी सारी जिंदगी लगा देता है, परदेश काट देता है। जवान भाई फैक्ट्री में ओवर टाइम लगाता है, मैं बहन के हाथ पीले करने। तो आज अगर बेटी के बारे में कोई मोहब्बत भरे जुमले कहे जाएं तो बड़ी बात नहीं है। जब बाप जिंदा दरगोर करके फख्र करता था, मुआशरे से उसे दाद मिलती थी कि तूने बेटी को जिंदा दरगोर किया है। उस जमाने में मेरे हुजूर ने कहा कि मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह अकबर, कैसी तब्दीली आई। एक मौका आया, फरमाया कि जो दो बेटियां या दो बहनें उनकी अच्छी तरबियत करे और उनको परवान चढ़ाए और उनकी अल्लाह की रजा के लिए शादी कर दे, तो कयामत के दिन वो मेरे साथ इस तरह करीब होगा जिस तरह ये दो उंगलियां करीब है। तो मजलिस में मौजूद एक साहिब उठे, कहा हुजूर अगर किसी की दो बेटियां ना हों तो जरा इसके पीछे झांकने की कोशिश कीजिए, कहां बेटियां जिंदा दरगोर होती थीं और कहां एक बेटी वाला सोच रहा है काश कि मेरी भी दो बेटियां होती और मैं ये एहसास पाता। तो ये मुआशरे को एक रंग दिया, मुआशरे को एक आहंग दिया, खुदा शनासी भी दी, खुद शनासी भी दी। इंसानी हुकूक जो पामाल हो रहे थे उनको बहाल भी किया। इंसान अपनी इज्जत बर्बाद कर रहा था, अजराम फल की और मज़ाहिर फितरत के सामने उनके चरणों में झुक करके उसको उसकी खुदी का सबक दिया कि तू कौन है और कहां खड़ा है। एक शख्स ईमान लाने के बाद हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, करता है जाहलियत के जमाने की दो बातें हैं, एक याद आती है तो हंसी नहीं रुकती और एक बात याद आती है तो आंसू नहीं थमते। कहा वो कौन सी दो बातें हैं? कहा वो बात जो याद आए तो हंसी नहीं रुकती वो ये है कि मैं एक लंबे सफर पे गामजन था। मैंने सफरी माबूद पत्थर का बना हुआ एक बुत भी अपने सामान में बांध लिया कि रास्ते में पूजा पाठ भी चलती रहेगी। लेकिन जब सामान उठाया तो सामान बहुत बोझल था। मैंने सोचा कि ये तो मैं अपने ही माबूद के बोझ तले दब के रह जाऊंगा। तो मैंने उसको निकाल दिया और आटा या सत्तू गूंद करके मैंने एक छोटा सा माबूद तैयार किया और उसको धूप में रख के खुश्क भी कर लिया कि मजीद हल्का फुल्का हो जाए, और उसको अपने सामान में अपने साथ रख लिया। पूजा पाठ भी चलती रही। खैर जो मेरा अंदाजा सफर था तो शायद सफर भी मैंने उसके मुताबिक लिया था, लेकिन सफर कोई 2-4 दिन ऊपर चला गया तो शायद सफर खत्म हो गया। एक आध दिन तो मैंने भूख काटी, लेकिन जब अंतड़ियों में बल पड़ने लगे और मुझसे गवारा न हुआ तो मैंने थैले से अपने उस माबूद को निकाला जो आटे का बना हुआ था, उसको पत्थर पर रख के कूटा, फिर उसमें पानी डाला, फिर उसको गूंदा, फिर रोटी पकाई और फिर कहा मेरे माबूद अब काम नहीं आएगा तो कब आएगा? अब तो मेरी अंतड़ियों में बल पड़ रहे हैं। मुझे जाहलियत के जमाने की वो याद आती है तो मुझे उस बुत की बेबसी पे हंसी आती है
کیسا بے بس معبود تھا جو اپنے پجاری کو اتنا بھی گزارش نہیں کر سکتا تھا، مجھے پوجنے والے میرے پہ اتنا تو ترس کھا، اب مجھے دانتوں تلے چبا کے تاریک میدے میں پھینکے گا، پھر گندگی کے ڈھیر پہ ڈال آئے گا، آخر میں تیرا معبود رہا ہوں، میرے پر یہ قیامت تو نہ توڑ۔ تو ایک تو وہ یاد آتی ہے بات تو میری ہنسی نہیں رکتی، اور جو دوسری بات مجھے یاد آتی ہے تو میرے آنسو نہیں تھمتے، اور وہ یہ ہے کہ میری بیوی امید سے تھی اور میں لمبے سفر پہ گیا، کئی سالوں کے بعد واپس پلٹا تو میرے آنگن میں بیٹی کھیل رہی تھی۔ میری بیوی نے اس ڈر سے کہ کہیں بیٹی کو دیکھ کر کے زندہ درگور نہ کر دے، اس کے توتلے لہجے میں میرے لیے محبت ڈال دی تھی، اور وہ مجھے یا آبا ہو کہہ کے مخاطبہ کرتی ہے اور میری ٹانگوں سے چمٹ جاتی۔ میں صفاق تھا اندر سے اور مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے اپنی بیوی کو گھورا کہ ایک تو نے سانپ کو جنم دیا ہے اور دوسرا نخرے کر دی، اس کو باتیں سکھائی ہیں اور موقع کی طاق میں رہا، لیکن اس بیٹی کے سینے میں میرے لیے اس کی ماں نے اتنا پیار ڈال دیا تھا۔ بیٹیاں تو ویسے بھی باپ سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں، بیٹیوں کی محبت تو مثالی ہوتی ہے، پھر ماں نے محنت کی تھی کہ اس کا باپ کوئی انتہائی قدم نہ اٹھائے، تو اس کے لیے اس کے باپ کے لیے بے پناہ محبتیں ڈال دی تھی۔ کہتے ایک دن میں نے موقع پایا اور اس بیٹی کو اٹھایا اور صحرا میں لے گیا، میرا خیال یہ تھا اس سے آج جان چھڑا لوں، اور گڑھا کھودنے لگا، کڑکتی دھوپ تھی، میرے بدن پہ پسینہ نمودار ہوتا تھا، وہ آگے بڑھتی اور اپنے دوپٹے سے میرے ماتھے کا پسینہ پوچھتی، لیکن میرا دل پھر بھی نرم نہ ہوا۔ خیر جب میں نے گڑھا کھود لیا تو باہر نکلا تو میری بیٹی نے سکھ کا سانس لیا کہ میرے باپ کی مشقت ختم ہوئی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اگلی مشقت کس کی شروع ہونے والی ہے۔ میں باہر نکلا اور اس کو زور سے اس گڑھے میں دھکا دے کے اوپر سے مٹی انڈھیلنے لگا، وہ ننھے ننھے ہاتھ جوڑتی رہی، چیختی رہی اور مجھ سے گزارشیں کرتی رہی کہ یہ کیا کر رہے ہو، لیکن میں اوپر مٹی انڈھیلتا رہا اور اس کی چیخیں اس ریت تلے دب گئیں۔ آج جب اسلام لایا ہوں تو اس کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی۔ عرب کے ریگزاروں میں دبی ہوئی معصوم بچیوں کے سسکتے آنسو اور اس کی روتی آنکھیں کس کو پکار رہی تھی، بیواؤں کی چیخیں فریاد کر کر کے کس کی منتظر تھیں، یتیم کس کو ڈھونڈ رہے تھے، کس کے منتظر تھے، زمانہ آنکھیں فرش بچھائے ہوئے کس کا انتظار کر رہا تھا، وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، جو بن کے روشنی پھر دیدائے یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا، ندانم آنگلے خنداں چے رنگ و بو دارت کہ مرغے ہر چمنے آرزوئے او دارت۔ ہر کوئی منتظر ہے، کوئی ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں، اب اس رسول کو بھیج بھی دے۔ حضرت عیسیٰ تو بولے مبشرا برسول یات من بعد اسمہ احمد، چلو نام بھی بتائے جا رہا، ان کا نام احمد ہوگا۔ زمانہ منتظر تھا، پوری دھرتی انتظار کر رہی تھی، بیواؤں کی چیخیں اور یتیموں کی آہیں اور معصوم بچیوں کے دبے ہوئے آنسو جب ریت سے پکار کرتے ہوئے عرش الہی کو جنبش دینے لگے تو اللہ کو دکھی انسانیت پہ رحم آیا، آمنہ کی آغوش میں محمد عربی تشریف لے آئے۔